آج کی پہلی کلاس میں باقاعدہ تجوید کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب کا اس میں خیر مقدم ہے، اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ اس درس سے تمام لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم جو پڑھیں گے سب سے پہلے وہ تجوید کی تعریف۔ تجوید ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل میں نے اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی اچھا بنانا۔ اچھا بنانا کا مطلب کیا ہے؟ اچھا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تجوید قرآن کریم کے اندر ایک ضروری چیز ہے۔ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو تجوید کا خیال کرنا، اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ امت تک، صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے پوری امت مسلمہ و محمدیہ تک پہنچایا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا اور تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو تجوید کا سب سے پہلا معنی یہ بتایا جاتا ہے جود یجود تجوید، جس کا معنی عربی زبان میں حسن یحسن تحسینا۔ تحسین کہتے ہیں اچھی چیز کو، اور تجوید کہتے ہیں اچھی چیز کو، عمدہ چیز کو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں۔ اب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، یہ میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ پیش کی پڑھی۔ اگر یہ آیت کریمہ بہت عمدہ اور اچھے انداز میں ہمیں پڑھنا ہے تو تجوید کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا مثال کے طور پر، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ ہے قرآن مجید کے دوسری آیت کے پڑھنے کا۔ کوئی آدمی تجوید کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کو غلط پڑھ سکتا ہے۔ کیسے؟ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو پڑھا جا رہا ہے، آپ دونوں کے اندر فرق دیکھیے۔ میں نے صحیح تجوید کا جو طریقہ ہے صحیح پڑھنے کا وہ کیا بتایا؟ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ تجوید کے بالکل مطابق ہے، تجوید سے پڑھا جا رہا ہے۔ اور تجوید سے ہٹ کر کے جیسے اگر کوئی پڑھے الرحمن الرحیم، یا ہا کے بجائے خا پڑھے الرحمن الرحیم، نعوذ باللہ، تو اس سے کیا ہے، ایک تو معنی بھی بدل جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ تجوید جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی پوری شکل بدل جاتی ہے قرآن مجید کی۔ اور اس کو عربی زبان کے اندر الرحمن الرحیم پڑھنے سے تجوید کے اندر خلل اور قرآن کے اندر خلل واقع آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم مجہول پڑھ رہے ہیں، اور معروف قرآن مجید کو ہمیں پڑھنا ہے۔ معروف پڑھنے کا مطلب جس طرح قرآن نازل ہوا، اگر ہم اس کے خلاف پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے تجوید کا لغوی معنی تو ہم نے کہا اچھا بنانا، عمدہ بنانا۔ تجوید کا معنی اچھا کرنا، عمدہ کرنا، اس کی مثال میں نے سمجھایا آپ کے سامنے۔ بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اعوذ باللہ کے بجائے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ پڑھتے ہیں، جو کہ تجوید جو ہمیں کہتی ہیں کہ صحیح کریں تو تجوید کے خلاف ہو گیا۔ اعوذ پڑھنا یہ تجوید کے خلاف ہو گیا، گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو جس طرح نازل ہوا ہے ویسا نہیں پڑھا ہے، اور اس کو ہم اعوذ ذال کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور ذال کا جو مخرج ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں یا پھر اگلے درس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو تجوید کا معنی کیا ہوا؟ اچھا کرنا، عمدہ کرنا۔ یہ عام طور پر ہر چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہی لفظ تجوید کا قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے
تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے تمام حروف کو اس کے تمام مخارج اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ پھر سے ایک بار میں بولوں، آپ کو بتاؤں، تجوید کا اصطلاحی معنی یا تجوید کا قرآن کے ساتھ ہم اس لفظ کو جوڑیں گے تو اس کا معنی یہ آئے گا کہ قرآن مجید کے تمام حروف کو، تمام قرآن مجید کے تمام حروف کو اس کے تمام مخارج اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب یہ مخارج کیا ہے اور حروف کیا ہیں اور صفات کیا ہیں، یہ تین چیزوں کو ہم جان لیں۔ دیکھیے، حروف الف سے یا تک کو تمام کو حروف کہتے ہیں، اور یہی الف سے یا تک جو ہم تختی پڑھتے ہیں، جو ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ ہو یا تختی ہو، الف سے یا تک کی یہ ٹوٹل حروف جسے حروف تہجی کہا جاتا ہے، یہی پورے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، یوز ہوئے۔ الف سے یا تک آپ الحمد پڑھیں گے تو الف ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے۔ تو آپ کو یہ ٹوٹل حروف جو آپ کو نظر آئیں گے پورے قرآن مجید کے اندر اور تختی کے اندر یا قاعدے کے اندر، وہ 29 ہے، 29 ٹوٹل حروف 29 ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نوٹ بک لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتاب سے، تو آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار میں انشاءاللہ پھر سے مختصر ریوائز کروں گا تاکہ آپ کو وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو تجوید کا معنی سب سے پہلے میں نے بتایا کہ عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اور تجوید کی اصطلاحی تعریف میں ہم یہ کہتے ہیں، جو تجوید لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہ قرآن مجید کے تمام حروف کو اس کے تمام مخارج کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ مخارج کہلاتا ہے، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اب حروف کی بات میں نے کی کہ حروف ٹوٹل کتنے ہیں، تو ٹوٹل حروف 29 ہیں، جس کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ کل ملا کر کے 29 حروف ہیں، اور 29 حروف کے مخارج 17 ہے، 17 29 حروف کے ٹوٹل مخارج 17 ہیں، جو آپ کو انشاءاللہ آگے کلاسوں میں بتائے جائیں گے اور لکھائے بھی جائیں گے، اور آپ کو یاد بھی کرنے ہوں گے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کے لیے آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوں گی، کوئی دشواری نہیں ہوں گی۔ تو حروف الف سے یا تک جو ہم بولتے ہیں، یہی قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ایک فرق کے ساتھ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں الف سے یا تک، اس میں چند حروف جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم الف، با، تا، تا، یہاں تک تو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ چیزیں عربی میں بھی آتی، اردو میں بھی آتی۔ البتہ اردو میں ایک لفظ بڑھ جاتا ہے، سا کے بعد اردو میں پا آتا ہے، پا، پے جس کو بولتے ہیں، پے، تین نقطہ جو نیچے ہوتے ہیں اس کو پے بولتے ہیں۔ یہ عربی میں پا نہیں آتا، ادھر ڈائریکٹ تا کے بعد سا، عربی میں سا کے بعد جیم، جیم کے بعد ہا، ہا کے بعد خو، خو کے بعد دال، اور دال کے بعد اردو میں ایک لفظ آتا ہے جس کو ڈال بولتے ہیں۔ ڈال ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی تو لکھی جاتی ہے، اس کو ڈال بولا جاتا ہے، عربی میں ڈال نہیں ہوتا۔ تو دو حروف کم ہو گئے، اردو میں زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد زال، زال اردو میں بھی بولا جاتا ہے، زال عربی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد زا، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ البتہ زا کے اندر دو طرح کی آواز آتی ہیں، ایک ہے زا ایک نقطے والا، اور ایک زا اردو میں 3 نقطے والا آتا ہے جسے ازدہا کہا جاتا ہے، جیسے ازدہا لکھا جاتا ہے، جیسے زا جس کو عربی میں اردو میں زا بولتے ہیں، ازدہا۔ تو ازدہا ایک نقطے والی زا سے نہیں لکھا جاتا، بلکہ
तीन नुक्ते वाली जा से। तो ये जो तीन नुक्ते वाली जा है ये अरबी में इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ उर्दू में होती हैं। इसी तरीके से जा के बाद अड़ा आता है। अड़ा माने रा जो आता है उसके ऊपर छोटी ता लिखी जाती है, उसको अड़ा बोलते हैं। ये अरबी में नहीं होती। तो गोया की चार हरूफ में फर्क हो गया उर्दू और अरबी के अल्फाबेट में। अरबी में पा नहीं होता, अरबी में डाल नहीं होता, अरबी में अड़ा नहीं होता, अरबी में तीन नुक्ते वाली जा नहीं होती। इस तरीके से ये फर्क है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए उर्दू और अरबी में अल्फाबेट के अंदर। और इसी तरीके से उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है काफ, जिसको हम काफ बोलते हैं, और एक है कौफ। तो कौफ और काफ ये दोनों अरबी में तो इस्तेमाल होते हैं, अलबत्ता उर्दू के अंदर काफ के बाद एक काफ के ऊपर एक छोटी सी लकीर होती है, उसको गाफ बोलते हैं, गुजरात वाला गाफ या गुज्जर वाला गाफ। ये जो गाफ होता है ये गाफ उर्दू जुबान में अरबी में इस्तेमाल नहीं होता, उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इसी तरीके से अरबी जुबान के अंदर लंबी या एक है गोल या। तजवीद में हम देखिए जो तजवीद की तारीफ की जो लिखा है हमने, तो ये की में जो या है ना ये गोल या है, और एक लंबी या आती है। तो उर्दू में तो लंबी या लिखी जाती है जिसको हम के बोलते हैं, लेकिन उर्दू में के बोलने के लिए लंबी या इस्तेमाल की जाती है, अरबी में या लंबी या का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अली वाला या तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन के वाला या इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये कुल मिलाकर के कुछ हरूफ हैं जिनमें फर्क है, और अरबी और उर्दू में कुछ इजाफे हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो टोटल हरूफ अरबी में हरूफ तहज्जी कितने हैं? 29 है। 29 हरूफ के टोटल मखारिज 17 है, 17। और तमाम जो हरूफ हैं उनको अदा करने के लिए जो लफ्ज जहां से जो हर्फ जहां से निकलता है उसको मखरज कहते हैं, और मखरज की जमा मखारिज। मैंने कहा कि हरूफ किसको कहते हैं? अलिफ से या तक को हरूफ कहा जाता है। और मखारिज किनको कहा जाता है? मखारिज ये मखरज की जमा है। जमा है इसका माना ये होता है कि हरफ के हर हर्फ के निकलने की जगह। अब मिसाल के तौर पर मैंने कल एक मिसाल दी थी, आज भी फिर देता हूं। जैसे बा है, बा है तो ये बा कहाँ से अदा होता? बा एक हर्फ है, ठीक है। बा हरूफे तहज्जी यानी 29 हरूफ में से एक हर्फ है, लेकिन इसकी अदा करने का तरीका क्या है? तो कहा गया कि ये जो बा है ये बा दोनों होंठों का जो तरी का हिस्सा है, यानी गीला हिस्सा जो अंदरून का, दोनों होंठ का अंदरून जहां थूक लगता है उसे तरी वाला हिस्सा कहा जाता। तो दोनों होंठों का तरी वाले हिस्से से बा अदा होता है। तो ये जो बा है इसका मखरज हमने पढ़ा के दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा। तो इसी को कहते हैं हर्फ जहां से निकलता है उसको मखरज कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल 29 हरूफ के 17 मखारिज हैं जो हमें याद रखने हैं, और यही पूरे हरूफ और मखारिज के इर्द गिर्द पूरी तजवीद घूमती रहेगी। और उसी के हमको दूसरे मसाइल पढ़ना है, सीखना है। इंशाअल्लाह ताला हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे और सीखते जाएंगे। और उसी तरीके से सिफात हैं, तो सिफात भी बहुत सारी अलग अलग किस्म की सिफत हैं। कहीं महमूजा है, कहीं पर शिद्दत है, कहीं रिख्वा है। शिद्दत के माना जहां पर सख्ती, जैसे पा को अदा करने में सख्ती होती है, और इसी तरीके से काफ अदा करने में नरमी होती है। तो इसी तरीके से इसको सिफत बोलते हैं हम इसको। जैसे ये काफ है, जैसे इया का में काफ है, तो हम इसको इया कौ नहीं पढ़ सकते। इया कौ पढ़ा तो हम गलत पढ़ेंगे, गोया कि हमने तजवीद के खिलाफ ये काम किया है और तजवीद के खिलाफ पढ़ा है। जो काफ की सिफत है उस सिफत को हमने निकाल दिया है। इसी तरीके से जहां पर तौ है, मिसाल के तौर पर सिरा, सिरा तल तल, तो ता में शिद्दत है, उस शिद्दत को हम ना पढ़ करके कोई पढ़े सिरातल को सिरातल, सिरातल पढ़ के अगर कोई शख्स आगे बढ़ता है तो गोया कि उसने उस ता की जो सिफत थी, जो सख्ती वाली, उस सिफत को उसने खत्म कर दिया। इससे क्या होगा? माने में भी बदलाव आ जाएगा,
اور ساتھ ہی ساتھ اصول تجوید کے خلاف یہ بات ہوں گی۔ تو آج کے درس میں جو میں نے بتایا وہ آپ لوگ ایک مختصر نوٹ کے طور پر لکھ لیں گے، خلاصے کے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل اپنے وقت پر، آج تھوڑی تاخیر ہوئی، وقت پر انشاءاللہ کلاس شروع ہو جائے گی 4:30 بجے۔ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے لنکس شیئر کر دی جاتی ہیں 2-5 منٹ پہلے ہی، آپ 4:30 سے فوری طور پر جو ہے جوائن کر لیں، تاکہ ہم فوراً ہماری کلاس شروع کر دیں۔ اور دوسری جو کلاسیں ہماری اس کے بعد انشاءاللہ شیخ لیں گے تجلیات نبوت سیرت کی، اور اس کے بعد اس کے معاً بعد 5:30 سے 6 بجے کے درمیان شیخ ہی کی کلاس رہے گی، 40 نبوی، جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، انشاءاللہ تبارک الرحمن شیخ ہی پڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد 7:30 سے 8 بجے کے درمیان عقیدہ ہوگا، عقیدے کی کلاس ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میں ایک سرسری طور پر آپ کے سامنے ایک بار پھر یہ تجوید سے متعلق جو 2 باتیں 3 باتیں میں نے کہی ہے، اس کو آپ چاہے تو نوٹ کر لیں، چاہے ریکارڈنگ کے ذریعے سے نوٹ کر لیں، لیکن اس کو آپ یاد کریں گے۔ بہت قیمتی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تجوید کا معنی اچھا کرنا، عمدہ کرنا۔ اگر یہ تجوید کا لفظ قرآن مجید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تجوید قرآن کریم کے تمام حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ صحیح صحیح ادا کرنا، یہ اصطلاح میں تجوید کہلاتا ہے۔ اب میں نے اس کے بعد بتایا کہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں، 29۔ ٹوٹل حروف کے ٹوٹل مخارج کتنے ہیں، 17۔ اسی طریقے سے میں نے اس کی ایک مثال دی کہ مخرج کس کو بولتے ہیں، مخرج حروف کے نکلنے کی جگہ کو بولتے ہیں، جس کی میں نے مثال ایک با کے طور پر دی ہے کہ با کا مخرج یہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم تمام مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور صفات کے بارے میں بتایا کہ صفت کس کو کہتے ہیں، جیسے کچھ حروف ایسے جس میں سختی ہوتی ہے، کچھ حروف ایسے جس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ ان حروف کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جن کو حروف مستعلیہ اور مستفیلہ بولتے ہیں، اور جہاں شدت اور رخوہ وغیرہ بہت ساری جو ہیں صفاتیں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان کو بھی آپ کے درمیان پیش کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے درس میں اتنا خلاصہ سمجھ لیا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ نوٹ بھی کر لیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی جامہ پہنانے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شیخ کی فوری کلاس شروع ہوگی، آپ لوگ برائے مہربانی اسی میں جڑے رہیے۔ ریکارڈنگ آپ آف کر دیجئے۔ شیخ کی جب کلاس شروع ہوگی تو تجلیات نبوت شیئر کریے۔ تجلی